السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ پاکستان تحریک انصاف کو تین اطراف سے دباؤ کا سامنا ہے۔ بلوچستان میں 20 مزدوروں کے اغوا اور 7 مزدوروں کے قتل کا ایک اور افسوسناک سانحہ پیش آیا۔ یہ موضوعات ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، لیکن پہلے آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل حسن نصر اللہ کو شہید کرنے میں کیسے کامیاب ہوا۔ ناظرین، حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ کیسے بنایا گیا؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب اسرائیل نے اپنی اپروچ بدلنے کا فیصلہ کیا؟ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کیسے حزب اللہ کے نیٹ ورک میں گھسی؟ موساد نے کس طرح تحمل کو اپنا ہتھیار بنایا؟ یونٹ 820 کا کیا کردار تھا؟ اسرائیل نے حزب اللہ کو نشانہ بنانے کے لیے جو غیر روایتی طریقہ اختیار کیا، کب سے اس کی تیاری کی جا رہی تھی؟ اس حوالے سے حیران کن اور سنسنی خیز تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حزب اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل کس طرح اپنی انٹیلیجنس کی صلاحیتیں مسلسل بڑھاتا چلا گیا۔ یہ صلاحیتیں بڑھانے کا فیصلہ اسرائیل نے آج نہیں کیا، 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے بھی نہیں کیا، بلکہ یہ فیصلہ اسرائیل نے 2006 میں کیا تھا۔ جی ہاں، 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں اسرائیل ناکام اگر نہیں بھی ہوا تھا تو خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اس جنگ کے بعد سے اسرائیل نے یہ طے کیا تھا کہ وہ حزب اللہ کے مواصلات کے نظام میں نقب لگائے گا اور اس ذریعے حزب اللہ کمانڈروں کی نگرانی کرے گا۔ 2006 میں یہ فیصلہ کرنے کے بعد اسرائیل اپنے انٹیلیجنس نظام کو مزید مستحکم کرنے میں جت گیا۔ اسرائیل کی سنگلز انٹیلیجنس ایجنسی ہے یونٹ 820۔ اس نے سائبر ٹولز تیار کیے تاکہ حزب اللہ قیادت کے زیر استعمال سیل فونز اور دیگر مواصلات کے نظام میں نقب لگائی جا سکے۔ اس کے ساتھ اضافی ٹیمز بھی بنائیں تاکہ حاصل ہونے والی اہم معلومات جلدی سے فوجیوں اور فضائیہ تک پہنچائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ڈرونز اور جدید ترین سیٹلائٹس کا استعمال بھی شروع کیا تاکہ حزب اللہ کے زیر استعمال اہم مقامات کی مسلسل تصاویر لی جا سکیں، اور اگر عمارت میں کوئی معمولی سی بھی تبدیلی ہوتی ہے تو اسے ریکارڈ کیا جا سکے۔ اسی نگرانی سے اسرائیل کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر کہاں ہیں اور پھر ان ذخائر کو کیسے نشانہ بنایا گیا۔ اسی یونٹ 820 نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی معلومات امریکہ کو فراہم کی اور امریکہ نے ڈرون حملے میں انہیں شہید کیا۔ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکر کی شہادت بھی اسی یونٹ کی انٹیلیجنس کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ حزب اللہ کے کئی رہنما اسرائیلی خفیہ نگرانی کا اسی جدید نظام کے ذریعے نشانہ بنے۔ ان واقعات کی وجہ سے حزب اللہ بھی یہ بھانپ چکی تھی کہ اس کے مواصلات کے نظام میں نقب لگ چکی ہے۔ جی ناظرین، اس لیے حزب اللہ نے آپس کی رابطوں کے لیے نارمل فونز کی بجائے پیجرز اور واکی ٹاکیز پر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یعنی یہ پیجر وہ ڈیوائس ہے جو 90 کے اوائل میں 90 کے مڈ میں یوز ہوتا تھا، اس کے بعد سیل فون نے اس کی جگہ لے لی۔ لیکن ناظرین، جب حزب اللہ قیادت یہ فیصلہ کر رہی تھی تو اسی وقت یہ فیصلہ اسرائیل کے علم میں بھی آ چکا تھا، اور اسرائیل نے اسی فیصلے سے حزب اللہ کو شدید نقصان کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ناظرین بوڈاپیسٹ میں ایک شیل کمپنی یعنی ایک فرضی کمپنی بنائی، ایک ایسی کمپنی جس کا وجود صرف کاغذوں میں ہوتا ہے۔ اس شیل کمپنی نے تائیوان کی کمپنی کے لائسنس کے تحت پیجرز بنائے، پروڈیوس کیے۔ یعنی حزب اللہ اپنے گمان میں تائیوان کی کمپنی سے پیجر خرید رہی تھی، لیکن وہ پیجر دراصل اسرائیلی کمپنی موساد اسے فراہم کر رہی تھی، اور یہ پیجر لبنان بھیجنے سے پہلے اسرائیلی اہلکاروں کے ہتھے چڑھے۔ اس میں انہوں نے دھماکہ خیز مواد نصب کیا، اور یہ پیجر ایک دو نہیں، ہزاروں تھے۔ تو موساد نے ہزاروں پیجرز اور واکی ٹاکیز میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا، اور اس انداز میں کیا کہ حزب اللہ کو شک نہ ہو۔ جب اسرائیل نے ان پیجرز کو دھماکے سے اڑایا تب حزب اللہ کو احساس ہوا کہ اس کی مواصلات کا یہ نظام بھی بری طرح کمپرومائزڈ ہو چکا ہے۔ حزب اللہ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو دھماکہ خیز مواد پیجرز میں تھا وہی واکی ٹاکیز میں بھی ہے۔ جیسے ہی حزب اللہ کے علم میں یہ بات آئی، اسرائیل نے فوری طور پر وہ واکی ٹاکیز بھی دھماکوں سے اڑا دیے، اور اسرائیلی انٹیلیجنس کا یہی نظام تھا جس سے اسرائیل کو معلوم تھا کہ حسن نصر اللہ کس جگہ قیام پذیر ہے۔ اسرائیل کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس عمارت میں حسن نصر اللہ کا قیام زیر زمین 14ویں منزل پر ہے۔
اسی وجہ سے اسرائیل نے اس جگہ پر چند منٹ میں 100 سے زیادہ بم یکے بعد دیگرے برسائے اور ہر ایک بم زیر زمین 50 سے 70 میٹر گہرائی میں بنائے گئے محفوظ قلعوں میں گھس کر پھٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میڈیا پر رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کے جسم پر کسی بڑے زخم کا کوئی نشان نہیں ہے، بظاہر ان کی موت دھماکے کی شدت سے ہوئی ہے۔ 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکاروں کو خوف تھا کہ حزب اللہ بھی اس پر حملہ کر سکتی ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے تب بھی حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ حسن نصر اللہ بیروت کے جس بنکر میں موجود تھے، اسرائیلی انٹیلیجنس کو اس کا بھی علم تھا، لیکن جب اسرائیل نے وائٹ ہاؤس کو اپنی منصوبہ بندی کے بارے میں بتایا تو امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کہا کہ اس سے علاقائی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اس بار حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے سے پہلے اسرائیل نے امریکی انتظامیہ کو بھی اعتماد میں نہ لیا۔ جس وقت اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک موجود تھے، وہاں سے انہوں نے منظوری دی کہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنا دیا جائے۔ نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن نصر اللہ کو نشانہ اسرائیل نے اپنی انٹیلیجنس کی طاقت پر بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکوک و شبہات کا ایک رخ ایران کی طرف موڑنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ عرب اسلامی کونسل کے سیکرٹری محمد علی الحسینی کی ایک گفتگو وائرل ہوئی ہے جو انہوں نے حسن نصر اللہ کی شہادت سے 2 روز قبل کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، نصر اللہ، اگر آپ جانتے ہوتے کہ ایران نے آپ کے بارے میں کیا کہا اور آپ کے سر کے بدلے میں کیا مانگا ہے تو ساری صورتحال بدل جائے۔ آپ اپنی وصیت لکھ لو، جس نے کل آپ کو خریدا تھا اس نے آج آپ کو بیچ دیا ہے۔ شکار ہے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد تو ایران کی اپنی قیادت کو اپنی حفاظت کی فکر پڑ چکی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ مقام پر منتقل کیے گئے ہیں۔ ایران کے تو اپنے جنرل قاسم سلیمانی اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اسرائیل چوٹی کے کئی ایرانی سائنسدانوں کو نشانہ بنا چکا ہے، لیکن اس طرح کے بیانات سے یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ شاید ایران بھی اسرائیل سے ملا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ایک اہم اپڈیٹ جو کہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری تھی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ حکومت کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، پاکستانی سیاست میں کیا کھینچاتانی چل رہی ہے، اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، حکومت کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے بعد جلسوں کی بجائے احتجاج کی حکمت عملی پہلے ہی روز بظاہر ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ ہفتے کو پاکستان تحریک انصاف نے راولپنڈی میں احتجاج کرنے کا اعلان کیا، تاہم حکومت کی جانب سے شہر کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ تحریک انصاف اس جلسے میں شرکت کے لیے پنجاب سے تو افرادی قوت نہ نکال سکی، تاہم راولپنڈی شہر میں مقیم پی ٹی آئی ورکرز مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے لیاقت باغ پہنچے، جنہیں آنسو گیس کی شیلنگ کے ذریعے منتشر کر دیا گیا۔ اسی طرح شہر کے مختلف حصوں میں بھی پولیس اور کارکنان کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل جاری رہا۔ پی ٹی آئی کو تو توقع تھی کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ہمراہ آنے والے کارکنان کے ذریعے ان کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ راولپنڈی احتجاج میں شرکت کے لیے علی امین گنڈاپور پورے لاؤ لشکر سمیت آندھی کی رفتار سے آئے، مگر موٹر وے سے ہی گولی کی رفتار سے پشاور جا پہنچے اور وہاں سے ایک بار پھر انقلاب لانے اور گولی کے جواب میں 10 گولیاں چلانے کی دھمکی دے دی۔ کہ وزیر اعلیٰ نے ایسا دھمکی آمیز بیان کیوں دیا؟ ناظرین، اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سہ رخی دباؤ کا سامنا کر رہی ہے۔ بانی تحریک انصاف پارٹی قیادت کو لڑوں کے احکامات صادر کرتے ہیں، جبکہ کارکنان قیادت سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی چیئرمین کی رہائی کے لیے اقدامات اٹھائے۔ حکومت ہے کہ کسی بھی جلسے، جلوس یا مظاہرے سے قبل ہی پارٹی قیادت کو کارکنان کو دھر لینے کے در پہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت قائم ہوئی تو پارٹی نے تمام امیدیں علی امین گنڈاپور سے وابستہ کر لی۔ وہ سنگجانی کے مویشی منڈی میں ہونے والے جلسے میں شریک ہوئے، جس میں انہوں نے خوب شعلہ بیانی کی، وفاقی اور پنجاب حکومت پر تنقید کا نشتر برسائے، صحافیوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، مگر کانا مویشی منڈی میں ہونے والے جلسے میں نہیں پہنچ سکے۔ اب کی بار راولپنڈی ہونے والے احتجاج میں شرکت کی بجائے وہ واپس لوٹ گئے۔ علی امین گنڈاپور کے واپسی کے اعلان پر کارکن مشتعل ہو گئے اور برہان انٹرچینج کے قریب دھرنا دیا، تاہم اعظم سواتی ناراض کارکنوں کو منانے میں کامیاب ہو گئے۔ احتجاج ختم ہونے کے باوجود کارکنوں نے برہان انٹرچینج کے قریب دھرنا دیا اور واپس پشاور جانے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کارکنوں میں پھنس گئے اور تحریک انصاف کے کارکنوں نے ان کا رستہ روک دیا تھا۔
کارکنوں کا کہنا تھا کہ ہر صورت آج وزیر اعلیٰ ہمارے ساتھ راولپنڈی جائیں گے۔ کارکنوں نے واپسی نامنظور کے تنقید۔ پارٹی قیادت کے دباؤ کے باعث وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لہجے میں تلخی بھر گئی ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ دیگر قیادت کو بھی اپنے حلقہ انتخاب کے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے سخت ترین بیانات دینا پڑ رہے ہیں۔ لیکن صرف علی امین گنڈا پور ہی نہیں بلکہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر بھی سوشل میڈیا ہینڈلر جبران الیاس کے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ جبران الیاس بانی چیئرمین کی ہدایت کی روشنی میں بیرسٹر گوہر سے وضاحتیں طلب کرتے ہیں۔ ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ بانی چیئرمین کے ٹویٹر ہینڈل سے مجیب الرحمان سے متعلق ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے جس پر ریاست کی جانب سے بھرپور رد عمل دیا گیا۔ سوال اٹھایا گیا کہ بانی کا ایکس اکاؤنٹ چلا کون رہا ہے۔ اس پر ایف آئی اے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن اور بیرسٹر گوہر کو طلب کرتی ہے۔ ایف آئی اے کے سائبر کرائم میں متنازع ویڈیو کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے 2 گھنٹے اور سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن سے 4 گھنٹے تحقیقات کی جاتی ہے۔ 5 جون 2024 کو پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر خان نے پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری ہونے والی 1971 کی متنازع ویڈیو کے حوالے سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایف آئی اے کو دیے گئے اپنے بیان میں مذکورہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے خیال سے عدم اتفاق کرتے ہوئے تصدیق کی کہ جبران الیاس اور اظہر مشوانی بیرون ملک بیٹھ کر سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلاتے ہیں۔ جبران الیاس نے بیرسٹر گوہر کو 5 جون کو ٹی وی چینل سے لیے گئے اسکرین شاٹ شیئر کیے جن میں واضح طور پر بیرسٹر گوہر کا بیان دکھایا گیا کہ جبران الیاس اور اظہر مشوانی بیرون ملک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلاتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے جبران الیاس کو وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ جبران، میں نے آپ سے تقریباً 30 منٹ تک بات کی اور سب کچھ سمجھا دیا اور آپ کو اسکرین شاٹس بھی بھیجے۔ جبران الیاس نے اسکرین شاٹس بھیجتے ہوئے بیرسٹر گوہر سے وضاحت طلب کی تو بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ جبران، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ میں سے کسی کا نام پوسٹ کے ہینڈلر کے طور پر نہیں لیا اور حقیقت میں میں نہیں جانتا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر انہیں میرا بیان ملتا ہے جس میں آپ کا نام لے سکتا ہوں تو آپ مجھ سے دریافت کریں۔ اس کے علاوہ براہ کرم مجھے کبھی بھی کسی چیز میں ملوث نہ کرے۔ رؤف حسن کو پارٹی کارکنان کے دباؤ پر عہدے پر بٹھا دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کو ایک سوشل میڈیا ہینڈلر کے ہاتھوں بظاہر بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہی نہیں بلکہ اس وقت تحریک انصاف کی دستیاب قیادت کے حوالے سے بھی کارکنان شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ پرابلم یہ آ رہی ہے، جو لیڈرشپ ہے ان کا، جو اگر ایسے ہی چھوڑ دے اور کوئی بندہ بات نہ کرے تو 13 مہینے خان کو جیل میں ہو گئے ہیں، اور جو ان کے حالات ہیں اس کے ہوتے ہوئے مجھے 1% بھی امید نہیں ہے کہ یہ خان کو جیل سے نکال پائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جہاں بانی چیئرمین اور پارٹی کارکنان کے دباؤ اور کمپرومائزڈ قیادت جیسے الزامات کا سامنا کر رہی ہے، وہیں حکومت بھی پی ٹی آئی کو معافی دینے کو تیار نہیں۔ راولپنڈی پولیس نے گزشتہ روز لیاقت باغ اور گردونواہ میں ہونے والے احتجاج اور جھڑپوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے 58 سے زائد مقامی رہنماؤں پر مقدمہ درج کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ تھانہ وارث خان میں درج کیا گیا جس میں سمابیہ طاہر، شہریار ریاض، اعجاز خان جازی، رشید راشد حفیظ، اجمل صابر اور ناصر محفوظ کو نامزد کیا گیا۔ راولپنڈی پولیس کی جانب سے درج مقدمے میں چودھری امیر افضل، عمر تنویر بٹ اور ملک فیصل سمیت 150 نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل، توڑ پھوڑ، کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ حکومت صرف جلسے جلوسوں پر پابندی، مقدمات اور گرفتاریوں کی حد تک کی محدود نہیں بلکہ تحریک انصاف کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب علی محمد خان صاحب نے۔ علی محمد خان صاحب، میں مختلف سوالات تھے، آغاز ذرا علی امین گنڈا پور صاحب سے کر لیتے ہیں۔ سر، علی امین گنڈا پور صاحب کا جو کردار رہا ہے، اور خاص طور پہ آپ کے اس سے پہلے اسلام آباد والے جلسے میں جب وہ 7-8 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ احتجاج کا ختم کر دینا، اور پھر لاہور والے جلسے میں بھی ان کا شرکت نہ کرنا، اور اب پنڈی والے جلسے میں بھی بالکل منزل کے قریب آ کے واپس لوٹ جانا، اور پھر یہ کہنا کہ گولیاں چلا دوں گا، یہ بیانات کیا آپ کے حق میں ہیں؟ کیا علی امین گنڈا پور صاحب کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ سر، یہ پاکستان تحریک انصاف کی خدمت تو کہیں سے نہیں لگ رہی۔ بہت شکریہ علی حیدر صاحب۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو ابتدا میں 10-15 سیکنڈ حسن نصر اللہ صاحب پہ. جی جس طرح ان کو شہید کیا گیا ہے اور اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ صاحب کو شہید کیا گیا, اور کچھ عرصہ پہلے قاسم سلیمانی صاحب ایران کے بہت بڑے ایک سرکردہ ان کے سپہ سالاروں میں سے تھے, ان کو شہید کیا گیا. مسلم امہ کے بیچ میں ذاتی اختلافات اپنی جگہ, لیکن امت مسلمہ میں سے اگر اسرائیل ہمارے کسی بھی بڑے لیڈر کو ہٹ کرتا ہے تو اگر کوئی سمجھے تو یہ ہم سب کے چہرے پہ تھپڑ ہے. کاش امت مسلمہ اس کو سمجھ سکے. پاکستان کا اس میں کلیدی رول ہے. امت مسلمہ اس طرف دیکھتی ہے, واحد اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں جو بھی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے, ماضی میں جناب عمران خان صاحب تھے, اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں, ان کو سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. امت مسلمہ کو کھٹا کیجئے, OIC کو بلانے کی کوشش کیجئے. مردہ گھوڑا ہے لیکن اس میں سانس ڈالنے کی کوشش کیجئے اپنی بساط میں جو کچھ ہے, کیونکہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر. حسن نصر اللہ کا ایک بیان ہے, وہ شاید میرے پاس ہوتا کیونکہ آپ کی گفتگو سے مجھے یاد آیا. حسن نصر اللہ صاحب نے ایک دفعہ اپنی تقریر میں اپنی قوم سے تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ ہمیں امریکہ کی ڈومیننس کا انکار ایسے کرنا ہے جیسے 3 دن پہلے ہمارے ایک برادر ملک پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں. یہ الفاظ انہوں نے کوٹ کیے تھے, ان کے عربی کے ایک خطبے میں یہ ہے, ٹی وی پہ کافی چل رہا تھا وہ, تو انہوں نے کوٹ کیا تھا پاکستان کو. علی حیدر صاحب, آپ بھی ینگ جنریشن ہیں, ہماری جو نوجوان ہیں ان کو آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں دعوت عام دوں گا. آپ پچھلے 60 سال کی اسلامک لیڈرشپ کی ہسٹری دیکھیے, پڑھیے. جو اسلامک لیڈر, چاہے معمر قذافی ہوں, چاہے صدام حسین صاحب ہوں, چاہے شاہ فیصل ہوں, چاہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, چاہے عمران خان ہوں, چاہے لیاقت علی خان ہوں, جو بھی مغربی استعمار کے سامنے کھڑا ہوا یا اس نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی, اس کو نہیں رہنے دیا گیا. ہم خوش قسمت ہیں کہ عمران خان ابھی تک ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے زندہ ہیں, ورنہ انہوں نے جو کیا ہے مثالیں آپ کے سامنے ہیں. بہرحال آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. علی امین گنڈا پور سر, سوال کی طرف آتے ہیں. بڑا ہی ان کا ایک ڈوبیس سا کردار رہا ہے پچھلے دنوں میں سے. میں نے 2 دن پہلے ان کو ایک میسج کیا, اچھا, اور میں نے ان کو دعا بھیجی, اور شاید وہ میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں, ان کو یاد آ جائے گا. میں نے کہا اللہ آپ کی مدد کرے. آپ اس وقت اپنی زندگی کے شاید مشکل ترین امتحانوں میں سے ایک امتحان میں سے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پوری پاکستانی قوم کی نظریں تحریک انصاف اور آپ کی طرف ہیں. دوسری طرف آپ نے صوبہ بھی چلانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیول پہ بھی اسکلیشن آپ یہ نہیں لے کے جا سکتے جہاں ڈائریکٹ ٹسل ہو. خون خرابہ تو نہیں کرا سکتے, نہ کرانا ہے, نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, وہ تو کہتے ہیں میں گولیاں چلا دوں گا. دیکھیں اس پہ آتے ہیں. 8 فروری کے الیکشن سے پہلے 9 مئی کے بعد جب ہم سب جیلوں میں چلے گئے, میں کوئی جولائی 2023 میں 27 جولائی کو میں ریلیز ہوا, اور 5 اگست کو عمران خان صاحب اریسٹ ہوئے. اس کے بعد سے صوبہ پختونخوا کے صدر کے طور پہ علی امین خان نے چلایا, پارٹی کو زندہ رکھا, ایجیٹیشن بھی کی, لیکن اس لیول تک لے کے نہیں گئے کہ خدا نخواستہ دوسرا 9 مئی ہوتا اور ایک اور فالس فلیگ ہوتا اور خون خرابہ ہوتا اور تحریک انصاف کو بین کرنے کی کوشش کی جاتی. وہ انہوں نے زندہ رکھا. 8 فروری تک انہوں نے ایکٹیو رکھا, اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد خیبر پختونخوا کا رزلٹ آپ کے سامنے. میں سمجھتا ہوں کہ علی امین خان پہ پریشر ہے, مشکلات ضرور ہیں, لیکن انہوں نے جمع مردی سے مقابلہ کیا ہے. جہاں تک کل کا تعلق ہے, وہ فیصلہ علی امین خان کا نہیں تھا. وہ آ رہے تھے پنڈی کی طرف, لیکن 7:15 بجے پارٹی لیڈرشپ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق, کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ چیئرمین گوہر صاحب نے کہ وہ اندھیرے میں نہیں چاہتے تھے کہ شام کے بعد یہ ایکٹیویٹی ہو, کیونکہ کچھ بھی پھر اس میں فالس فلیگ ہو سکتا تھا, خون خرابہ ہو سکتا تھا. اس لیے پارٹی یہ انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے عمران خان صاحب تک کیسے پہنچی سر؟ اور پھر انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پاس یہ رپورٹ نہیں تھی کہ خون خرابہ ہو سکتا ہے, عمران خان صاحب کے پاس تھی, انہوں نے بیرسٹر گوہر سے کہا, پھر بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ واپس لوٹ جائیں. سر نہیں, بیرسٹر گوہر صاحب کا فیصلہ تھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشن ہے. ظاہر ہے وہ خان صاحب کے حکم پہ بیرسٹر گوہر صاحب چلتے ہیں.
میں تو بیچ میں انوالو نہیں تھا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کا میسج ایز اے چیئرمین آیا کہ 7:15 بجے انہوں نے احتجاج کو کال آف کیا. لیکن ایک بات میں ضرور یہاں پہ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم پاکستان میں ہیں، یہ ہمارا ملک ہے. پنجاب، پختونخوا، بلوچستان یا سندھ، یہ انتظامی ڈیمارکیشنز ہیں. یہ ہمارا سب کا مشترکہ ملک ہے. پختونخوا سے کوئی پنجاب آئے یا پنجاب سے کوئی پختونخوا آئے، احتجاج کرنے آئے، جلسہ کرنے آئے، آئین میں اگر اجازت ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ اسٹریٹ فائرنگ کریں، اسٹریٹ بلٹس ماریں، ربر بلٹس ماریں، آپ ایکسپائرڈ ٹیئر گیس شیل جو ہیں وہ فائر کریں. یہ جن پہ آپ چلا رہے تھے، میں مریم صاحبہ سے اور مرکزی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، پولیس چیف سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو پختونخوا سے آئے تھے، کیا یہ آپ کے بھائی نہیں؟ کیا یہ پاکستانی نہیں تھے؟ ان کو جس طریقے سے آپ نے اسٹریٹ فائرنگ کی ہے، اس طرح تو اسرائیل میں ہوتا ہے. وہ آتے، احتجاج کرتے، چلے جاتے. جس طرح ہم نے سنجانی میں جلسہ کیا، جس طرح ہم نے لاہور میں جلسہ کیا، اور جس طرح کل پورا پنڈی نکلا ہے. دیکھیں 12 گھنٹے، آخری بات، 12 گھنٹے کل ہمارا پنڈی میں احتجاج ہوتا رہا. علی حیدر صاحب، جی. ایک گولی نہیں چلی. لیکن جب پرامن احتجاج منتشر ہوا 7:15 بجے، اس کے بعد سنا ہے کہ ایم این اے ایک کوئی مسلم لیگ نون کے آئے ہیں اور انہوں نے کمیٹی چوک کے ایریا میں فائرنگ کی ہے. اگر پہلی فائرنگ ہوئی ہے ہماری طرف سے نہیں ہوئی، نون کی طرف سے، کوئی پوچھنے کی ہمت کرے گا کہ یہ کیوں ایسا کیا گیا اور ہمارے لوگوں کو اسٹریٹ فائرز کیوں کیے گئے، ربر بلٹس کیوں چلائے گئے؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہمیں حق نہیں ہے احتجاج کا؟ کیا یہ آئینی حق آپ ہم سے چھین کر کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اچھا سر، میں ایک سوال، مجھے وقفہ لینا ہے، میں وقفے کے بعد حاضر ہوں گا. سر سوال میں ایک چھوڑے جاتا ہوں، بلکہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی دھمکیاں، پی ٹی آئی والوں کی دھمکیاں، گولیاں چلانے کی بات کرنا، پولیس والوں کی شلواریں لٹکا دینا اور پھر پتھراؤ کرنا، یہ بھی پرامن احتجاج کو کہیں سے ریفلیکٹ نہیں کرتا. ایک اور دوسرا یہ سر کہ علی امین گنڈا پور اپنی منزل کے قریب آ کے، بڑا عجیب لگتا ہے کہ وہ منزل کے قریب آتے ہیں، اچانک ان کو یہ میسج ملتا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں. اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہ 3 دفعہ ہو چکا ہوا ہے سر. تو کوئی اس پہ سوال کیوں نہیں کرتا؟ آپ کی قیادت میں سے سوال کیوں نہیں کرتا سر؟ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ میں گولیاں چلاؤں گا، میں 10 گولیاں چلاؤں گا، تو اس پر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ وقفے کے بعد علی محمد خان صاحب سے پوچھیں گے. اس کے بعد حاضر ہیں علی محمد خان صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک سے پہلے میں نے ان کو سوال کیا تھا کہ پتھراؤ اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں کا آغاز، الزام یہ لگاتی ہے پنجاب پولیس کے وہ لوگ کرتے ہیں، تحریک انصاف والے کرتے ہیں. اور پھر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کا گولیوں والا بیان. علی محمد خان صاحب کیا کہیں گے سر اس پر؟ دیکھیے، پالیٹکس میں تشدد نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرف سے. اور بنی گالا پاناما کیس کے دوران جب لاک ڈاؤن تھا، یاد ہے عمران خان صاحب نے ہمیں آج سے بہت سال پہلے یہ بات بتائی تھی، اور اسی پہ ہماری پالیسی ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو تحریک پر تشدد ہو جائے، سیاسی تحریک، وہ پھر رہ نہیں پاتی. اگر ہم اتنے سال تک توانا ہیں، تحریک انصاف اور تحریک روز بروز زور پکڑ رہی ہے، تو اس وجہ سے ہے کہ ہم پرامن ہیں، ہم پر تشدد نہیں ہیں. گولیاں ہم پہ چلتی ہیں، ربر بلٹس ہم پہ چلتی ہیں. 9 مئی کو ہمارے لوگ شہید ہوئے. شکر ہے کوئی پولیس فوج کا نہیں ہوا، رینجرز کا نہیں ہوا، اس پہ بھی شکر ہے. لیکن شہید ہمارے ہوتے ہیں، مارے ہم جاتے ہیں، زخمی ہمارے لوگ ہوتے ہیں. ہاں، اگر دو طرف سے، ایک طرف سے ربر بلٹس چل رہی ہیں اور ٹیئر گیس ہو رہی ہے، کوئی ریئیکشن آ جاتا ہے کارکنان کا، وہ ایک نیچرل ہے. لیکن کبھی ہم پہل نہیں کرتے، نہ کبھی کریں گے. دوسری طرف جو بندہ کھڑا ہے، پولیس والا بھی ہمارا بھائی ہے. اور کل علی امین خان کی بات کریں، انہوں نے بچائے ہیں پولیس والے. میک ڈونلڈز یا پتنی کون سے ہوٹل کے واش روم میں چھپے ہوئے تھے پنجاب پولیس کے، انہوں نے اپنے پرسنل سٹاف بیچ کے ان کو بچایا ہے، ان کو سیکیور کیا ہے. کیونکہ ہمارا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے. تو گولیاں وغیرہ کی بات سے ہم ایگری نہیں کرتے، نہ پارٹی پالیسی ہے. جذبات میں غصے میں کوئی بات ہو سکتی ہے. سر یہ پولیس والوں کی شلواریں کس سے اتاری ہیں سر؟ پنجاب پولیس تو کہتی ہے شلواریں اتار کے ویڈیوز بنائی ہیں انہوں نے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی، بلکہ وہاں باقاعدہ جو پنجاب پولیس کا کوئی جوان اگر اس طرف آ جاتا تھا اور وہ کسی کے اس میں حصار میں آ جاتا تھا، اس کو باقاعدہ ہمارے لوگ سیفٹی پرووائڈ کرتے تھے. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے خود ان کو سیو کیا ہے، ان کو بچایا ہے، اور یہ میسج دیا ہے کہ آپ چاہے جتنی بھی ٹیئر گیس کریں، آپ ربر بلٹس فائر کریں، اسٹریٹ بلٹس بھی آپ فائر کرتے ہیں، ہماری طرف سے نہ ریٹیلیشن ہوگی، نہ ہماری طرف سے گولی چلے گی، نہ ہم اپنے کسی بھی پولیس والے کو تکلیف پہنچائیں گے. ہاں، اپنا بچاؤ کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں، لیکن ہم کبھی ایسکیلیشن نہیں چاہتے، کیونکہ اس سے ہماری تحریک کو نقصان پہنچتا ہے.
ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب میں انتہائی مشکور ہوں سر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہمیں جوائن کیا اس وقت ترجمان پنجاب گورنمنٹ جناب کوثر قاسمی صاحب نے قاسمی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر بات تو اب گولی لگنے پر آ گئی ہے سر کیسے روکیں گے اس کا حل کیا ہے راولپنڈی کی سڑکوں پہ ادھم مچا رہا وزیر اعلیٰ خود راولپنڈی آنا چاہتے تھے نہیں آ پائے تو اب کہتے ہیں کہ ایک گولی کے بدلے میں 10 گولیاں ماروں گا پولیس والے کہتے ہیں کہ انہوں نے شلواریں اتار کے ویڈیوز بنائی ہیں حکومت پنجاب حکومت کا یہ دعویٰ ہے کیا اسٹریٹجی ہے سر آپ کی اب اپنے گھر کے سب سے پچھلے کمرے میں چھپ کے علی امین گنڈا پور جب اس طرح کی دھمکی دے گا تو اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا ان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم کے بچوں کو اکساتے ہیں ان کو ورغلاتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں آپ پہنچو اب میں برملا کل بھی اظہار کیا جب یہ فتنہ اپنے عروج پہ تھا کہ انہوں نے 2 دن پہلے سے کچھ شرپسند عناصر وہ عوام نہیں تھے جن افراد کو تعریفیں کر کے سوات میں مالاکنڈ میں بٹھایا گیا تھا ان کو 1-2 دن پہلے کے پی ہاؤس جو آج کل ان کی پناہگاہ بنا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر اور پنڈی میں ان لوگوں کو بٹھایا گیا وہ چند افراد ایسے ٹرینڈ افراد تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر پولیس پر شیلنگ کی پولیس پر تشدد کیا آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہتے ہیں جی 9 مئی جو سانحہ گزر گیا اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا کل انہوں نے پھر پولیس والوں کی پتلونیں اتاری ہیں ریاست کو چیلنج کیا ہے وہاں پہ اتار کے باقاعدہ ویڈیوز بنا کے جو ان کے مفرور سرگنا بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف کونوں میں وہاں پہ ملک کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں بین الاقوامی جو فرمز ہیں ایسے افراد جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ روابط میں ہیں یہ لوگ اور یہ وہاں سے منفی پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ ریاستی ادارے عام عوام پر تشدد کر رہے ہیں انہوں نے پولیس کو مارا ان کی پتلونیں لہرائیں اور قاسم سوری جو ایک سرگنا ہے 9 مئی کا وہ باہر سے بیٹھ کے وہ ویڈیو ٹویٹ کر کے قوم کو بتا رہا ہے کہ نکلو باہر کہ ہم نے ان کا برا حال کر دیا ہے اب معاملہ یہ تھا کہ جب علی امین گنڈا پور باہر نکلے اور انہوں نے آنا پنجاب میں تھا بڑھ کے تو وہ مار چکے تھے لیکن برہان پہنچنے کے بعد وہاں سے ایک پتھر گڑھ ایک گاؤں ہے وہاں سے ایک شارٹ کٹ رستہ کچا رستہ پکا رستہ مکس ایک روڈ ہے وہاں سے نکل کے وہ واپس پشاور چلے گئے اب واپس جا کے انہوں نے ایک گھر کے کمرے میں بیٹھ کے یہ بڑک ماری ہے جو آپ نے سوال کیا ہے گولی کا تو دیکھیں مریم نواز نے بڑے کھلے الفاظ میں ان کو کہا ہے کہ آپ یہ جو سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں کے پی کے اور وہاں سے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو لے کے ایک جمع غفیر لے کے چڑھائی کرتے ہیں پنجاب پہ کے پی سے پنجاب کی عوام نے ان کو پہلے بھی رد کیا لاہور میں کل پنڈی میں بھی رد کیا اور ان کے جو رہنما تھے تحریک انتشار کے پنڈی میں بیٹھے ہوئے وہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں علی امین گنڈا پور کا انتظار ہے کیونکہ وہ آئے گا تو یہ جلسہ نما انتشار جو ہے وہ تھوڑا بہت جلسی سے ہلکا سا جلسہ نظر آنا شروع ہوگا تو قاسمی صاحب یہ ویڈیوز کس سے بنائی ہیں سر اور اگر یہ انہوں نے بنائی ہیں اور اپلوڈ ہوئی ہیں یا کسی نے بھی بنائی ہیں تو یہ تو بڑی سنگین صورتحال ہے آپ کیا کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے خلاف دیکھیں وہ کے پی سے میں آپ کو بڑے کھلے الفاظ میں بتا رہا ہوں یہ بڑے جو سیکیورٹی ادارے کے کچھ ذمہ داران افراد ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی اس جلسے کی آڑ میں وہ لوگ جو یہاں پہ مختلف مقدمات میں ملوث ہیں پنجاب میں ان پر ایف آئی آر ہیں وہ لوگ فروشی میں ملوث ہیں وہ بھی اس جلسے کی آڑ میں ایون وہاں سے مال تک سپلائی کر کے جاتے ہیں یہاں پہ ان کی جو اگلی پارٹیز ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں تو یہ جو روزانہ کی چڑھائی ہوتی ہے پنجاب میں یہ صرف احتجاج نہیں ہے یہ صرف جلسہ نہیں ہے اس کی آڑ میں جو ان کے مکروہ کاروبار ہیں وہ بھی آج کل عروج پہ ہیں پنجاب سے وہاں سے مال لے کے یہاں پہ سپلائی کرتے ہیں ان کے جو بندے ہوتے ہیں وہاں پہ ڈنڈے اٹھا کے ہمارے جو پولیس والے ہیں ان پہ تشدد کرتے ہیں تو یہ ویڈیوز دیکھیں اگر وہ واپس برہان سے جو لوگ ویڈیوز وہاں پہ بنا رہے تھے پنڈی میں جو لوگ ویڈیوز بناتے رہے ہیں بالکل جو ادارے ہیں وہ اپنی ریاست کی ریٹ کو برقرار رکھتے ہوئے ان افراد کے خلاف ایکشن لیں گے لیکن اس کو جو لوگ احتجاج کہہ رہے ہیں میں ان کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں بھائی یہ کسی صورت احتجاج نہیں ہے ان کے بہت سے مقاصد ہے کیونکہ دکھانا تو ان کے پاس کیا ہے کے پی کے میں کہ وہ اپنی عوام کو دکھائیں کچھ ایسی چیز ہے جو انہوں نے کسی منصوبے پہ عمل درآمد کیا ہو کسی قسم کا کوئی فلاحی منصوبہ آپ پنجاب میں دیکھیں نا کوئی موازنہ بنتا ہے اس وقت پنجاب کا اور کے پی کا جہاں پہ یہ 11 سالوں سے مسلط ہے 11 سال سے ان کی حکمرانی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آئے دن کاروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردی پھر اپنے عروج پہ جا رہی ہے لوگوں کو بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں کاروباری طبقہ تنگ ہے سر دیکھیں بات یہ اگر صورتحال اتنی سنگین ہے اتنی لالیسنس ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں
تو کیا ایک دفعہ پہلے بھی گورنر راج کی بات ہوئی تھی, کیا ابھی بھی گورنر راج کا آپشن زیر غور ہے؟ دیکھیں احتجاج کی آڑ میں اگر وہ اس طرح کا, کیونکہ پہلے 2 دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا لاہور جب یہ جلسہ تھا تو علی امین گنڈا پور نے کیمروں کی موجودگی میں کلاشنکوف کے بٹ سے ایک وین کا شیشہ توڑا. تو یہ تو ایک ذہنی طور پر مفلوج انسان لگتا ہے مجھے, جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے. اس کا کوئی مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ کو گڑبڑ ہے, دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے. آپ ریاست کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 1 گولی ماریں گے تو ہم آپ کو 10 گولیاں ماریں گے. آپ کی اتنی جرت ہے کہ آپ ریاست کے ساتھ ٹکرا سکیں؟ آپ ہو کون؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ دیکھیں سرغنہ جو 9 مئی کا اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی تو ایک ہی فریاد ہے کہ کسی طرح کوئی میری بات سن لے اور مجھے ان سلاخوں سے نکال لے. اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرے گا. اس کا دل ہے کہ چند لاشیں گریں, میری سیاست, میرا اقتدار کسی طریقے سے واپس آ جائے. تو اب عوام جو ہے پاکستان کی, انہوں نے ان کو رد کر دیا. اب معاملہ کیا ہے؟ اب وہ بیٹھے ہیں اڈیالہ کے اندر اور وہاں سے فرمان جاری کرتے ہیں. کیا کوئی بہتر آدمی نہیں تھا KPK کے اندر علی امین گنڈا پور کی بجائے؟ کوئی بہتر انسان ان کو میسر نہیں تھا؟ لیکن ان کی سیاست ایسی ہے, یا ان کو بزدار ٹائپ بندہ ملتا ہے یا ان کو علی امین گنڈا پور جیسے لوگ ملتے ہیں تاکہ جو کمانے کے ذرائع ہیں وہ بحال رہیں. جس طرح پنجاب میں اوپر فرا گوگی تھی, یہاں پہ بھی کوئی 3rd ایجنٹ بیٹھا ہوگا جو خان صاحب کے لیے کام کر رہا ہے. دیکھیں جلسوں کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں. وسائل وہاں پہ ان کے پاس کہتے ہیں جی پیسہ نہیں ہے, ہزاروں ارب کا قرضہ چڑھ چکا ہے KPK کے اوپر. پھر یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر میں پھر کہوں گا کہ یہ جو فورن فنڈنگ ان کی جو لوگ ہیں, جو ان کے پاکستان کے جو دشمن ہیں, وہ اب بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. جب پاکستان پنپنے لگتا ہے, جب ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے, جب ہماری اکانومی ٹھیک ہوتی ہے, جب IMF دیکھیں جیسے یہ حالات ہوئے نا. آپشن زیر غور ہے کاظمی صاحب, اس کی طرف بڑھا جا سکتا؟ دیکھیں جو پاکستان کے مفاد میں ہوا, ان کی توجہ بالکل KPK کے عوام کے اوپر نہیں ہے. آپ اپنا کوئی صحافی لاہور میں بھیجیں, اسلام آباد میں کسی کو بھیجیں, میں دکھاؤں گا آپ کو PIMS, میں آپ کو دکھاؤں گا شریف میڈیکل سٹی, اتفاق ہاسپٹل کے اندر, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے اندر, ہر جگہ آپ کو پختونخوا سے ہمارے جو بھائی ہیں پاکستانی ہیں, وہ علاج معالجے کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, کاروبار کے لیے پنجاب کا رخ کر رہے ہیں. تو ایسے حالات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں وہاں پہ کہ عام آدمی کا جینا اس وقت خیبر پختونخوا میں بڑا دشوار ہو چکا ہے. انہوں نے پنجاب کا رخ کیا ہے اور پنجاب میں آ کے وہ اپنی زندگی کو کسی طرح بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ دیا کیا ہے 11 سالوں میں؟ اگر اب ریاست سمجھے گی کہ ان کے ہاتھ سے, یعنی کہ ہر حال میں عوام تو وہ ہماری ہے, ان کے لیے جو بھی بہتر اقدام اٹھانا پڑا وہ ریاست اٹھائے گی. ٹھیک ہے کاظمی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام تشریف لائے, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا.